قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اللہ خیر کرے، اب وہی ہونے جا رہا ہے جس خطرے سے متعلق ہم آپ کو اپنی سابقہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ایران نے اب تک کا سب سے بڑا اور تباہ کن اعلان کر دیا، اور یقین کریں یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی تشویشناک صورتحال بن چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل امریکہ کا خوفناک اور اصل منصوبہ ہے کیا، کیسے وہ عرب ممالک کو بے وقوف بنا کر ان پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، ٹرمپ کیسے 2020 اور اپنے اقتدار کے آخری لمحات کو یادگار بنانے جا رہے ہیں، وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر ٹرمپ نے کون سا بڑا اعلان کر دیا، ترک صدر ایران اسرائیل جنگ سے متعلق کس اہم بات کا ذکر کر چکے ہیں۔ آئیے انتہائی اہم معلومات اور خطے کی بدلتی صورتحال سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تباہی کے بادل منڈلانے لگے۔ ایران نے بالآخر وہ اعلان کر دیا جس کا واضح امکان نظر آ رہا تھا۔ کیا ایران UAE کے ساتھ سعودی عرب پر بھی حملہ کرنے جا رہا ہے؟ آئیے اہم تفصیلات جاننے سے قبل اصل خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بین الاقوامی جریدے مڈل ایسٹ آئی نے اہم انکشافات سے پردہ اٹھا دیا۔ مڈل ایسٹ آئی نے جہاں ایران متحدہ عرب امارات سے متعلق بڑی خبر دی، وہیں اس نے اسرائیل کے خوفناک منصوبے سے متعلق بھی اہم انکشافات کر دیے۔ مڈل ایسٹ آئی نامی بین الاقوامی جریدے نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا تو اس صورت میں ایران متحدہ عرب امارات پر حملہ کر دے گا۔ جی ہاں دوستو، ایران کی جانب سے دھمکی امیز پیغام خلیجی ریاست کے حکمران محمد بن زید ال نہیان کو براہ راست دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کی جانب سے لکھے گئے خط میں اماراتی حکومت کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ان کی سرزمین ایران پر حملے کے لیے استعمال ہوئی تو ایران امارات کو تباہ و برباد کر دے گا۔ دوستو صورتحال بڑی واضح ہے۔ اس وقت امریکہ اسرائیل کا منصوبہ بھی یہی ہے اور وہ چاہتا بھی یہی ہے۔ امریکہ متحدہ عرب امارات کا حال افغانستان کی طرح کرنے والا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ امریکہ جانتا ہے کہ ایران کے کبھی بھی متحدہ عرب امارات ہو یا سعودی عرب، ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں رہے۔ اب وہ ایران کی تباہی کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو قربانی کا بکرا بنانے جا رہا ہے۔ حسینی لشکر نے بدلہ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹنا، اور یقین کریں ایران براہ راست متحدہ عرب امارات پر حملے کی دھمکی دے چکا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اسرائیل کوئی بھی جعلی حملہ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات میں کروائے گا اور اس کا سارا الزام سیدھا ایران پر لگا دے گا۔ پھر کیا ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ یہاں یہ بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ایران، امریکہ، اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جنگ سے قبل یہودی لابی نے انتہائی چالاکی کے ساتھ پاکستان کو کھڈے لائن لگا دیا ہے، یا یوں کہہ لیں پاکستان کو ایک سائیڈ پر کر دیا ہے۔ ایران، امریکہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ پاکستان کو عرب ممالک سے پہلے دور کروا دیا، تاکہ پاکستان جو ہمیشہ ایران سعودی عرب لڑائی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا تھا، اب وہ سعودی عرب کے ساتھ بگڑتے حالات کی وجہ سے آگے نہیں آئے گا، اور اس طرح اسرائیلی لابی کے لیے ایران کو راستے سے ہٹانے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ دوستو بالفرض اگر ایران پر جنگ مسلط ہو بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیں، ایران نہ تو عراق ہے اور نہ ہی افغانستان۔ امریکہ اسرائیل کو اس بات کا علم ہے، ایران کے ساتھ چین 400 ارب کے تجارتی معاہدے کر چکا ہے، اور اگر ایران پر امریکہ اسرائیل نے جنگ مسلط کی تو چین کیسے ایران کی خفیہ طریقے سے مدد کرے گا؟ یہ انتہائی تباہ کن ہوگا۔ ترک صدر طیب اردگان نے ایران کی حمایت میں بڑا بیان دے ڈالا ہے۔ ترکی کا کہنا تھا کہ ترکی ایران جنگ میں بالکل اسی طرح ایران کی مدد کرنے جا رہا ہے جیسے آذربائیجان جنگ میں آرمینیا کے خلاف کی تھی۔ ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کا خطرناک ترین بحری بیڑا خلیج فارس میں ایران کے ساتھ تعینات
کر دیے ہیں، جس پر امریکی فضائیہ کے خطرناک ترین جنگی لڑاکا طیارے ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطیٰ ایک مرتبہ پھر شدید تناؤ کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی آمد سے قبل ایران کے ساتھ جاری سرد جنگ کو گرمانے کی حد المقدور کوشش کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں پہلی کوشش ایران کے صفحہ اول کے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو نشانہ بنانا ہے۔ فخری زادہ کے قتل میں گو کہ تمام تر شبہات اسرائیل اور امریکہ پر کیے جا رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے سعودی عرب کے کردار کو بھی ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فخری زادہ کو قتل کرنے سے صرف 2 روز قبل نیوم میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کے مابین ایک خفیہ میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ گو کہ اس ملاقات میں جو بات چیت ہوئی وہ تاحال خفیہ ہے، تاہم اس بات پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے کہ اس ملاقات میں فخری زادہ کے قتل کا ذکر نہ ہوا ہو۔ محسن فخری زادہ کا قتل خطے کو جنگ میں جھونکنے کی ایک بھرپور کوشش ہے، کیونکہ ایران کے ہارڈ لائنز فوری بدلہ لینے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات یقینی ہے کہ اسرائیل اور ایران کے مابین یا امریکہ اور ایران کے مابین کسی قسم کا تنازع سعودی عرب کو مشکل میں ڈال دے گا، اور ریاض اس صورتحال سے ہر صورت میں بچنا چاہتا ہے۔ بعض غیر تصدیق شدہ ذرائع اور لندن میں مقیم مڈل ایسٹ آئی نامی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بن سلمان اور نیتن یاہو کے مابین ملاقات کا بنیادی ایجنڈا ایران پر حملہ تھا، تاہم سعودی عرب ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے گریزاں ہے، اور اسرائیل کو بھی واضح کیا ہے کہ وہ ایسے کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا۔ دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ ایرانی قوم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حسینی قوم کا لشکر ہے، یہ نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ہی بکنے والے، یہ سر کٹا دیں گے لیکن اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ایران جو جوہری پروگرام کی تکمیل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے روکا جائے۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان نے امریکہ کو اپنا 2 ٹوک اعلان اس سال کے آغاز میں ہی سنا دیا تھا کہ پاکستان اب اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے لیے جنگ میں استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ہاں، البتہ پاکستان ایک دفعہ پھر ایران امریکہ جنگ میں سفارتی سطح پر اپنے گھوڑے ضرور دوڑائے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔